کچھ پرانے کچھ نئے ہیں، کچھ جانے والے. بس جو اس سینٹر کی مثال ہے نا، کچھ آنے والے ہیں، کچھ جانے والے ہیں. یہی اس دنیا کی مثال ہے. کچھ آنے والے ہیں، کچھ جانے والے ہیں. بہت سارے انسان، بہت سارے بچے آج بھی پیدا ہوں گے، ہے نا، ہر ملک میں پیدا ہوں گے، ہر علاقے میں پیدا ہوں گے. اور بہت سارے انسان ہر علاقے سے، ہر ملک سے آج بھی جائیں گے. آج فجر میں بھی اعلان ہو. تو کچھ آنے والے ہیں، کچھ جانے والے ہیں. تو یہی ہماری سب کی حقیقت ہے. اس سینٹر کے اندر کچھ آنے والے ہیں اور کچھ جانے والے ہیں. آج سے 3 سال پہلے جو یہاں ہمارے سامنے ہوتے تھے وہ آج نہیں ہیں. اس کے بعد 2 سال پہلے جو ہوتے تھے وہ بھی نہیں ہیں. 1 سال پہلے جو ہوتے تھے وہ بھی نہیں ہیں. یہاں تک کہ جو 1-2 مہینے پہلے ہوتے تھے وہ بھی نہیں ہیں. ایسا ہے نہیں. تو کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ جائے، اس زندگی کا مقصد سمجھ جائے. یہ جو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا مقصد سمجھ جائے. اصل تو سمجھدار وہی ہے. باقی دنیا تو ویسے بھی گزر رہی ہے، گزر جائے گی. یہاں پر کوئی ہمیشہ رہ ہی نہیں سکتا. لاکھ کوشش کر لے، لاکھ اسباب استعمال کر لے، لاکھ سورس استعمال کر لے، ہر طریقے سے دولت استعمال کر لے، عہدہ استعمال کر لے، وزارت استعمال کر لے، حکومت استعمال کر لے، طاقت استعمال کر لے، دوائیاں استعمال کر لے، یعنی جتنا بھی ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی استعمال کر لے، لیکن پھر بھی بچ نہیں سکتا. پھر بھی کوئی بھی بچ نہیں سکتا. تو سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ جائے. سمجھدار آدمی وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ جائے، جو اپنی اس زندگی کو سمجھ جائے. اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجا کرتے تھے. اللہ پاک نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے انسانوں پر احسان فرمایا. 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا. مختلف اوقات میں بھیجا، مختلف وقتوں میں بھیجا، مختلف زبانوں میں بھیجا اور مختلف ملکوں میں بھیجا. ایک وقت میں دنیا کے اندر کئی نبی ہوا کرتے تھے. مثال کے طور پر ایک نبی پاکستان میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ایک نبی ہندوستان میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ایک نبی امریکہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ایک نبی یورپ کے اندر، اسی طرح لندن، UK، دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں. ایک وقت ایسا تھا کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے نبی الگ الگ ملکوں میں کام کیا کرتے تھے، اور سب کا دعویٰ، سب کی دعوت صرف ایک ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ کہ لوگوں اللہ سے ہوتا ہے، لوگوں ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، لوگوں ہمارا خالق اللہ ہے، لوگوں ہمارا مالک اللہ ہے، لوگوں ہمارا رازق اللہ ہے، لوگوں ہم دنیا میں خود نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے، لوگوں ہم خود پیدا نہیں ہوئے، ہمیں پیدا کیا گیا ہے، لوگوں یہ جو ہمارا جسم کام کر رہا ہے یہ خود نہیں کر رہا، اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، لوگوں یہ جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں خود نہیں دیکھ رہے، اللہ کے حکم سے دیکھ رہے ہیں، لوگوں یہ جو ہم کانوں سے باتیں سنتے ہیں خود نہیں سنتے، یہ سننے کی طاقت اللہ کے حکم سے ملتی ہے. اگر یہ طاقت کھینچ لے تو بہرے ہو جائیں، اگر آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت کو چھین لے تو نابینا ہو جائیں، اگر زبان سے بولنے کی طاقت کو کھینچ لے تو گونگے ہو جائیں، ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت کھینچ لے تو اپاہج ہو جائیں، معذور ہو جائیں، پاؤں سے چلنے کی طاقت کو کھینچ لے تو پاؤں تو ہوں لیکن چل نہ پائیں. تو یہ جو پورا جسم ہے اللہ پاک نے دیا ہے. اللہ پاک نے دنیا میں انسانوں کو جسم دے کر اختیار بھی دے دیا. اختیار مقصد مرضی، اچھائی بھی بتا دی، برائی بھی بتا دی، نیکی بھی بتا دی، بدی بھی بتا دی، اچھے کام بھی بتا دیے، برے کام بھی بتا دیے، حلال بھی بتا دیا، حرام بھی بتا دیا، کس طرح کھانا ہے، کس طرح نہیں کھانا، کس طرح سونا ہے، کس طرح نہیں سونا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. یہ ساری باتیں اللہ پاک نے ہر دور میں نبیوں کے ذریعے سے پہنچا دی اور بتا دی، اور آج کے انسانوں تک بھی پہنچا دی. آج کے انسانوں تک کیسے پہنچا دی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے پہنچا دی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر اپنا حق ادا کر دیا، اور یہاں تک کہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی صورت میں پہنچا دیا. درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب